بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سعید آسی اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کے پلیٹ فارم پر یہ ایک خصوصی پروگرام اپنی یادداشتوں پر مبنی پیش کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور خاص طور پہ اپنے گروپوں میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس پروگرام کی جیسے جیسے یہ چل رہا ہے، آن ایئر ہو رہا ہے، تو کچھ دیرینہ دوستوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ وہ تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن اچھے زیادہ مجھے ایک پازیٹیو جو ہے ایک اس میں ریئیکشن جو سامنے آئے ہیں تو اس سے میری مزید حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ یادیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور خاص طور پہ شفیق عوان صاحب، انہوں نے کمنٹ بھی کیا، میسیج بھی کیا، اور انہوں نے کچھ کلب سے وابستہ یادیں میرے ساتھ شیئر بھی کی۔ تو میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ آپ بھی اسی طرح، آپ بھی بہت اس میں آپ کا کردار رہا ہے کلب کے احیاء اور اس کے انتخابات کے حوالے سے، بہت نمایاں کردار رہا ہے شفیق عوان صاحب کا۔ تو میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ آپ بھی یہ سلسلہ شروع کریں تاکہ کم سے کم جو ینگ جنریشن ہماری اس پروفیشن میں آ رہی ہے اسے پتہ چل سکے کہ ہمارے یہ پریس کلب اور ٹریڈ یونین کن کٹھنائیوں سے گزرتی رہی ہے اور کس طرح اپنی کمیونٹی کی خدمت کرتی رہی ہے۔ اسی طرح افتخار احمد صاحب، انہوں نے بھی کچھ تجاویز دی، کچھ یادیں بھی شیئر کی، تو میں انشاءاللہ انہیں اپنے اس پروگرام میں بھی مدعو کروں گا، اپنے ساتھ بٹھاؤں گا انشاءاللہ، تو ان کے ساتھ مل کر بھی ہم انشاءاللہ یادیں شیئر کریں گے۔ تو یہ سلسلہ ابھی کلب کی سیاست کے حوالے سے، اور جو یعنی کہ 80 کی دہائی میں جو ہم نے شروع کیا تھا، جس کلب کا احیاء ہوا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ بہت مؤثر پلیٹ فارم تھا۔ اس وقت ضیاء الحق کی آمریت کے دوران بہت مؤثر پلیٹ فارم تھا، اور ہر طبقے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اسے پریس کلب کا پلیٹ فارم جو ہے وہاں پہنچ کر اپنے مافی الضمیر کے اظہار کا موقع ملے۔ تو اس طرح ہمارے اس فورم پر کلچر پروگرام بھی ہوا کرتے تھے، ادبی نشستیں بھی ہوتی تھیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ استاد دامن جو پنجابی کے بہت پائے کے شاعر تھے، ان دنوں میں کافی علیل تھے، لیکن میری درخواست پر وہ ہمارا جو کلب کا سالانہ مشاعرہ تھا اس میں تشریف لائے، بطور مہمان خصوصی اس میں شریک ہوئے، تو وہ بھی انمٹ یادیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک اپنی جنرل باڈی کا ایک سالانہ اجلاس ہوا کرتا تھا، تو اس سے بھی ہم اپنے یعنی کہ جو سالانہ رپورٹس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کلچر پروگرام بھی ترتیب دیا کرتے تھے، جس کے لیے فاروق علی عوان صاحب بہت معاونت کرتے تھے، اور انہی کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا تھا ایسے پروگراموں میں۔ سالانہ جو جنرل باڈی کا اجلاس تھا، جو ہم نے فلیٹیز ہوٹل میں جس کا انعقاد کیا تھا، تو اس میں ایک واقعہ بھی ہو گیا۔ ہم ظاہر ہے ایک ہمارا کلچر پروگرام اس وقت بھی ہم نے ترتیب دیا ہوا تھا، اور کچھ پولیٹیشنز بھی ظاہر ہے وہ ایم آر ڈی سے ہی ریلیٹ کرتے تھے، وہ بھی ہم نے مدعو کیے تھے، اور یعنی کہ جو بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہماری کمیونٹی کے وہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو اس وقت جو ہال کا مین گیٹ ہے اس کے باہر اچانک شور اٹھنا شروع ہو گیا، تو مجھے وہاں سے کسی نے آ کر بتایا کہ باہر احتجاج ہو رہا ہے آپ کے کلچر پروگرام کے خلاف۔ احتجاج کون کر رہا ہے؟ اس میں مجھے پتہ چلا کہ اسلامی جمعیت طلباء کے کچھ لوگ ہیں جو اپنے ورکرز کو ساتھ لے کر آئے ہیں، یعنی ظاہر وہ اسٹوڈنٹس ہی تھے، لیکن اس کی قیادت ہمارے دوست عظیم چودھری صاحب کر رہے ہیں۔ عظیم چودھری میرے
پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں کلاس فیلو بھی تھے، اور ہمارا بڑا ہماری ایکویشن تھی، رؤف طاہر صاحب، میں اور عظیم چودھری، ان کی یہاں پرانی انارکلی میں گھر تھا، تو وہاں بھی ان کے ساتھ نشستیں ہوتی اور بڑی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو مجھے بہت حیرت ہوئی یہ سن کر کہ عظیم چودھری صاحب اس احتجاج، اس پروسیشن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو گیٹ کھلا ہوا تھا، مین گیٹ، جو اس سے نظر بھی آ رہے تھے لوگ جو احتجاج کر رہے تھے، اور باقاعدہ وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم کریکر مار کر اس تقریب کو الٹا دیں گے، اس لیے آپ یہ پروگرام نہ کریں، کلچر پروگرام نہ کریں۔ تو میں نے اسی وقت ڈائس پہ آ کے، یہ ایک کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، ایک ڈسپلن کا تقاضا اگر ہم نے نبھانا ہے تو فوری طور پر ایکشن لینا پڑتا ہے۔ عظیم چودھری صاحب ہمارے کلب کے ممبر تھے، تو میں نے ڈائس پہ آ کر فوری طور پر ان کی رکنیت منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں ظاہر ہے یہ ہو گیا معاملہ، تو وہ احتجاج والے بھی چلے گئے، اور ہمارا جو کلچر پروگرام تھا وہ بھی پروگرام کے مطابق ہو گیا۔ بعد میں ایک موقع پر عظیم چودھری صاحب نے مجھ سے گلہ بھی کیا بہت زیادہ کہ میں تو وہاں تھا ہی نہیں، اور آپ نے میری کلب کی ممبرشپ بھی منسوخ کر دی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہوں، لیکن انفارمیشن تو یہی تھی، جنہوں نے وہاں جلوس سے ہو کر وہاں آ کر ہمیں اسٹیج پر بتایا تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کو عظیم چودھری صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ تو بہرحال ایسے معاملات ہوتے رہے، کچھ ناچاکیاں بھی، کچھ مراسم استوار بھی، تو یہ سارے کلب کے پلیٹ فارم پر ہوتے رہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخ ہے، تو اس کو مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ ایک بار انڈیا کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ادیبوں کا، ادیب و شاعروں کا، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی سربراہی میں۔ اس میں یہ ان کے فلمی نغمہ نگار جو شہر یار، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو کشور نہی صاحبہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اس ڈیلیگیشن کی ہماری جانب سے عزت افزائی یہی ہو سکتی ہے کہ ہم انہیں پریس کلب کے پلیٹ فارم پر مدعو کریں، تو اس لیے آپ براہ کرم انہیں فارمل جو ہے نا وہ انہیں کہہ دے کہ آپ ہمارے کلب میں تشریف لائیں۔ تو بہرحال یہ پروسیس، ایک رسمی جو پروسیس ہے وہ پورا ہوا، اور وہ تشریف لائے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، شہر یار صاحب، اور لاہور میں موجود کوئی ایسا شاعر ادیب، سینئر شاعر ادیب نہیں ہوگا جو اس پروگرام میں شریک نہ ہوا ہو۔ تو یہ بھی ہمارا اعزاز، ظاہر ہے یہ ایک پریس کلب کی ایک ساکھ تھی، عزت تھی، جو ایک ہماری کمیونٹی سے باہر بھی موجود تھی۔ بعد میں یہ معاملے نہ رہے، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اب میں کلب سے باہر نکل کر پی ایف یو جے کی طرف آتا ہوں۔ اس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ رشید صدیقی گروپ کیسے بنا، اور پھر 87 میں جب رشید صدیقی گروپ اور برنا گروپ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اور رشید صدیقی گروپ تو انیکٹیو ہوا تھا، اور برنا گروپ کے بھی دستور کے مطابق انتخابات جو ہے وہ التوا کا شکار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو اس وقت پھر برنا اور رشید صدیقی گروپ کے جو کچھ سینئر لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ تھے، جو اس تنظیم کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے باہم مشاورت کر کے اس لیے دستور گروپ، پی ایف یو جے دستور گروپ کی بنیاد رکھی کہ دستور کی پاسداری ہی ہمارا مقطع نظر ہے۔ اگر کوئی بھی گروپ دستور کی پاسداری نہیں کر رہا، اس کو اوبے نہیں کر رہا، تو پھر کیوں نہ ایک نیا گروپ دستور گروپ کے نام سے بنا کے ہماری جو ایک صحافتی ٹریڈ یونین ہے اس میں فعال کردار ادا کیا جائے۔ تو یہ دستور گروپ کی تشکیل کی اصل وجہ تھی۔ بہرحال جب یہ قائم ہو گیا تو ماحول ہماری کمیونٹی میں اتنا کشیدہ ہوا،
خاص طور پہ بنا گروپ کی طرف سے تو بہت سخت ریئیکشن آنا شروع ہو گیا، اور ایسے یعنی کہ دستور گروپ میں شامل لوگوں کو باقاعدہ دھتکارا جانے لگا، ابیوز کیا جانے لگا، بجائے اس کے کہ اپنے معاملات کی اصلاح کی جاتی انہوں نے بلیم کرنا شروع کر دیا دستور گروپ کو۔ تو یہ معاملہ بہرحال چلا۔ جب دستور گروپ کی بنیاد پڑی تو پہلے ایک ایڈ ہاک باڈی تشکیل پائی تھی، جس میں ہمارے بہاولپور کے امجد قریشی صاحب سینئر صحافی تھے، ان کی قیادت میں ایک عبوری باڈی اس کی دستور گروپ کی PFUJ دستور گروپ کی قائم ہوئی تھی۔ پھر اس کے باقاعدہ انتخابات ہوئے، جس میں پہلا جو انتخاب 87 میں، اس میں نیاز مدنی صاحب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے۔ اس وقت بھی یعنی کہ نائب صدور 4 ہوتے تھے، چاروں یعنی کہ ہمارے جو یونٹ تھے، کراچی، سرحد، پنجاب اور ملتان، یعنی کہ یہ جنوبی پنجاب، تو یہ یونٹ ہوتے تھے ہمارے۔ تو ان میں نائب صدور جو ایک وہ اس کی نشست ہوتی تھی۔ تو پنجاب کی نشست پر پھر میرا انتخاب ہوا، نائب صدر کی نشست پر۔ یہ معاملہ بہت یعنی کہ ایک سبک خرامی سے چلا۔ پھر ہم پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ جماعت اسلامی کا تشکیل کردہ گروپ ہے، اور اس الزام کی حقیقت آپ کو میں بتاؤں، میں چونکہ خود بھی PFUJ کا پریزیڈنٹ رہا اور بہت فعال رہا، تو مجھے پتہ ہے کہ جماعت اسلامی ہمارے ساتھ کتنی مخلص تھی اور کتنی بے نیاز تھی۔ ان کی طرف سے کبھی رابطہ نہیں ہوا تھا ہمارے ساتھ، کبھی ان کی طرف سے کوئی ڈکٹیشن نہیں ملی تھی، کبھی ان کی طرف سے کوئی فیوریبل مالی یا کسی اور حوالے سے نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تو ایک الزام ہے، الزام آپ کسی پر بھی دھر سکتے ہیں۔ بہرحال اس الزام کے باوجود یہ گروپ جو ہے صحافتی کمیونٹی کی خدمت کے لیے سرگرم عمل رہا۔ تو اس کے باقاعدہ جو ہے پہلا انتخاب ہوا، پھر دوسرے الیکشن میں، یہ 2 سال کے لیے الیکشن ہوتا ہے PFUJ کا۔ اور ہماری جو نئی نسل ہے اس کو میں یہ بھی بتا دوں اس کا تھوڑا سا کیا سٹرکچر کیا ہے PFUJ کا۔ یہ باڈی جو ہے اس کی PFUJ 2 باڈیز پر مشتمل ہے۔ ایک اس کی ہوتی ہے FEC، فیڈرل ایگزیکٹو کونسل، اور دوسری باڈی ہے BDM، بائی اینیل ڈیلیگیٹس میٹنگ۔ یہ باڈی جو ہے BDM، اس کے ممبر مل کر الیکشن ہوتا ہے، جو ہر 2 سال بعد BDM کا جو الیکشن ہوتا ہے، BDM کا جو اجلاس ہوتا ہے، اس میں اس تنظیم کے انتخابات ہوتے ہیں۔ اور یہ BDM کے جو ممبر ہیں، یہ PFUJ کے جو ہر یونٹ ہے اس کی طرف سے نومینیشن ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی جو ممبرشپ ہے، ٹوٹل ممبرشپ، اس میں ہر 20 ارکان پر ایک ممبر BDM کا لیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی یونٹ کے 1000 ممبر ہیں تو 20 کے حساب سے، 20 ارکان کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 50 BDM کے ممبر جو اس یونٹ کی طرف سے BDM کے ممبر بنیں گے۔ تو یہ خاصا ایک بڑی باڈی ہماری، اب یونٹس اس وقت تو کوئی 10 کے قریب ہیں، پہنچ چکے ہیں۔ تو ان سب کو ملا کر، سارے BDM کے ممبرز کو ملا کر، یہ کوئی تعداد پہلے کوئی 250-300 ہوتی تھی، اب تو بہت بڑھ گئی ہے، اب تو 500-600 تک جا پہنچی ہے BDM کے ممبرز کی تعداد۔ تو یہ اگلی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو جو FEC ہے ہماری، فیڈرل ایگزیکٹو کونسل، اس کا ہر 3 ماہ بعد اجلاس ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی شہر میں ہو سکتا ہے، جس کا یعنی باقاعدہ طے کیا جاتا ہے BDM کے، اس کی FEC کے جاری اجلاس میں۔ کوئی یونٹ آفر کرتا ہے کہ اگلا جو FEC کا اجلاس ہے وہ اس کو ہم ہوسٹ کریں گے،
تو اس طرح یہ جو ہے نا یہ تنظیم کام کرتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے دوسرے صدر سعود ساحر صاحب تھے، بہت نون پرسنالٹی، ملک کے ایک نامور صحافی جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دستور گروپ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے پروفیشنل جرنلسٹ تھے، ان کا کوئی مفاد اس تنظیم کے ساتھ اپنی ذات کے حوالے سے وابستہ نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ پھر تیسرا جو الیکشن ہوا ہمارا اس کا PFUJ کا، اس میں خواجہ فرق سعید صاحب الیکٹ ہوئے، انہوں نے اگلی ٹرم کے لیے بھی الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد چوتھے الیکشن میں میرا انتخاب ہوا ایز پریزیڈنٹ PFUJ، اور میرے ساتھ کراچی سے ساجد عزیز صاحب وہ سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے۔ تو میں نے یہاں بھی اپنی جو روایت میں نے پریس کلب میں قائم کی تھی کہ ایک ہی ٹرم لینی ہے، وہ میں نے یہاں بھی برقرار رکھی، اور ایک ٹرم کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میں اگلا الیکشن نہیں لڑوں گا۔ تو اگلے الیکشن میں پھر نواز رضا صاحب کینڈیڈیٹ بنے اور الیکٹ ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بھی دو ٹرموں کے لیے کامیابی حاصل کی پہلے۔ اس کے بعد کراچی سے ہمارے دوست ادریس بختیار صاحب، بہت نامور صحافی، پاکستان کے BBC کے نمائندے بھی تھے، اور پرنٹ میڈیا میں بھی ان کا بہت نام تھا، تو انہوں نے کانٹیسٹ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے بھی یہ روایت قائم کی کہ ایک الیکشن کے بعد انہوں نے معارضت کر لی کہ اگلا الیکشن میں نہیں کانٹیسٹ کروں گا۔ تو نواز رضا صاحب پھر کینڈیڈیٹ بنے، پھر وہ الیکٹ ہوئے، اور اب دوسری ٹرم کے لیے بھی نواز رضا صاحب اس وقت ہمارے PFUJ کے صدر ہیں۔ تو یہ اس کا اب تک کا سفر ہے۔ تو اس کے دوران شروع میں ہی جب محاذ آرائی عروج پر تھی، تو ہماری طرف سے تو ہمیشہ یعنی کہ پیشکش ہوتی رہی عملی طور پر کہ پاسبل اگر ہے تو دوبارہ PFUJ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر لیا جائے۔ بالخصوص جب میں PUJ دستور کا صدر تھا، تو اس وقت ان کے برنا گروپ کے عطاء المصور صاحب صدر تھے۔ تو عطاء المصور صاحب کی طرف سے مجھے آفر آئی کہ کیوں نہ ہم کوشش کریں اس کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی PFUJ کو۔ تو میں نے کہا کہ ہم تو حاضر ہیں، ہم تو پہلے بھی پیشکش کرتے رہے، آپ اپنی قیادت سے بات کر لیں، اگر وہ رضامند ہیں تو ہم تو اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ تو عطاء المصور صاحب نے بہت سنجیدگی سے یہ کوشش کی، اپنے گروپ میں آئیڈیا فلوٹ کیا، اپنے سینئر جو ہیں ان کے ساتھ بات بھی کی، لیکن بیل منڈے نہ چڑھی، کیونکہ ان کے برنا گروپ کی جو لیڈران تھے اس وقت، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا، اس لیے وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال پھر ایک مرحلہ آیا جب خواجہ فرق سعید صاحب پریزیڈنٹ تھے PFUJ کے، اس وقت برنا گروپ ہی کی طرف سے اورنگزیب صاحب اور چوری خادم حسین صاحب، انہوں نے انیشیٹ کیا کہ ہم کوشش کر دیکھتے ہیں PFUJ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی۔ تو ہم نے ویلکم کیا، ہم نے اپنی قیادت کو ساری جتنے بھی ہماری تنظیمی ساتھی تھے سب کو کنوے کیا۔ پھر ہماری FEC کا اجلاس ہوا بطور خاص، اس میں اپروول ہوئی کہ یہ پیشکش ہے تو اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو اس اپروول کے بعد ہم نے رابطہ کیا ان کے ساتھ، اورنگزیب صاحب، اور اس وقت ان کے صدر تھے برنا گروپ کے IH راشد صاحب، وہ بھی رضامند تھے اس پر۔ تو ہماری دو طرفہ جو نشستیں، ہم نے اپنی انہوں نے اپنی 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی اور ہم نے اپنی 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی۔ تو ان دونوں کمیٹیوں کے اجلاس اورنگزیب صاحب کے دفتر میں ہی، پاکستان آبزرور کا جو دفتر ہے اس میں ہی اجلاس ہوتے رہے، جس میں الطاف ملک صاحب بھی شریک ہوتے تھے برنا گروپ کی طرف سے، چوری خادم حسین صاحب بھی تھے، اورنگزیب صاحب تو تھے ہی، تو IH راشد صاحب بھی تشریف لاتے تھے اس میں۔ ہماری طرف سے ظاہر میں تھا، خواجہ فرق سعید صاحب تھے،
تو فارمولہ طے پا گیا، ان نشستوں کے بعد باقاعدہ فارمولہ طے پا گیا کہ کیسے ہم نے مرجر کرنا ہے۔ تو اس کے بعد طے یہ پایا تھا کہ ایک مشترکہ جو ہے بی ڈی ایم ممبرز کی ایک لسٹ بنائی جائے گی، جس کے لیے ہم نے اپنی اپنی ایف ای سی کا اجلاس لاہور میں بلانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں یعنی کہ گروپوں کی ایف ای سی کا لاہور میں اجلاس، اور اس اجلاس میں پھر مشترکہ بیٹھ کر طے پانا تھا کہ ووٹر لسٹ، یہ بی ڈی ایم کے ارکان جو ہے یہ الیکٹ کیے جائیں، اور اس کے بعد اس یعنی کہ بی ڈی ایم کی لسٹ پر مشترکہ انتخابات کرائے جائیں۔ بالکل آئی ایچ راشد صاحب بھی رضامند ہو گئے، ہم تو پہلے ہی رضامند تھے، اور ہم نے آفر کی کہ اس اجلاس کو ہوسٹ ہم کریں گے۔ یہ آفر بھی انہوں نے منظور کر لی، لیکن اس کے چند ہی دنوں بعد برنا گروپ کی طرف سے کوڑا جواب آ گیا۔ آئی ایچ راشد صاحب نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں کہا کہ ہماری طرف سے، باقاعدہ انہوں نے ایسے کہا کہ ہماری طرف سے یہ اس مکے نے کام دکھا دیا ہے۔ یہ مکہ کس کا تھا؟ یہ عبدالحمید چھاپرا صاحب کا تھا، جو اس وقت صدر تو نہیں تھے، سابق صدر تھے ان کے، اور ان کے یعنی کہ منہاج برنا صاحب کے بعد جو ان کے مؤثر لیڈر تھے وہی تھے، انہی کا عمل دخل ہوتا تھا پی ایف یو جے برنا گروپ کے فیصلوں میں۔ تو انہوں نے اسی اپنے رویے کی بنیاد پر، جو پہلے سے ہمارے بارے میں ایک طرز عمل انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اسی کی بنیاد پر انہوں نے انکار کروایا۔ تو یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ نے بہت صبر و تحمل سے مجھے سنا، اور آخر میں میری یہی درخواست ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کو سبسکرائب، بالخصوص سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ بہت مہربانی آپ کی۔